हाय गाइस, दिस इज़ मी सर तौहीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जनरल सेंटेंसेस। मतलब कि आज हम देखेंगे कि कितनी तरह के जुमले हमें आम तौर पे बनाने होते हैं जब हम टेंसेस को सीख रहे होते हैं। जब भी हम कोई टेंस सीखते हैं तो हमें कम से कम 3 तरह के सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो 3 सेंटेंसेस जो होते हैं, या जिसको हम उर्दू में कहें तो 3 जो जुमले होते हैं वो ये होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होता है अफर्मेटिव, जिसको असर्टिव भी कहते हैं, जबकि उर्दू में इसको हम मुस्बत जुमले कहते हैं। ये बिल्कुल सादा जुमले होते हैं। इनमें कोई बात बताई जा रही होती है, कोई फैक्ट होता है या कोई स्टेटमेंट होता है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें या तो 3 एलिमेंट्स होंगे या 4 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स। आमतौर पर 4 होते हैं, पर कभी कभी सिर्फ 3 भी हो सकते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। तो जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई शख्स होता है जो काम कर रहा होता है, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी होता है, पर ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तो आपको पता लगेगा कि सादा जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होते हैं और बाकी तमाम दूसरे सेंटेंसेस के अंदर भी होते हैं। पर चंद सेंटेंसेस में सादा जुमला बनाते वक्त, यानी मुस्बत जुमला बनाते वक्त, हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। कभी ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे और कभी ज़रूरत नहीं होगी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी पोजीशन पे आता है वर्ब, मेन वर्ब। इसका मतलब होता है फेल। उर्दू में हम इसे फेल कहते हैं, और आसान अल्फाज में कहें तो किसी भी काम करने को वर्ब कहा जाता है, जो भी काम हो रहा होता है। और चौथी पोजीशन पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफऊल को, उर्दू में से मफऊल कहते हैं, और इसका मतलब है जिस पर काम हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 चीज़ें आपने देखी और इनकी तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। और याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी नहीं है, मुस्बत जुमलों में ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेश है, यू टेक टी। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, मतलब काम करने वाला। टेक यहाँ पर वर्ब है, जो काम हो रहा है, जबकि टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस जुमले का मतलब बन रहा है तुम चाय पीते हो। यू टेक टी, तुम चाय पीते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव जुमले को उर्दू में हम कहते हैं इनकारिया जुमला, या इसी को हम उर्दू में मनफी जुमले भी कहते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल ज़रूर होता है, और साथ साथ ये भी कि इनमें हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट, वही कि काम करने वाला सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब,
یہاں ہیلپنگ ورب ضرور آئے گا. یہاں کسی بھی ٹینس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ منفی جملہ بنایا جائے اور اس میں ہیلپنگ ورب نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لازمی ہیلپنگ ورب ہوگا اور اس کے فوراً بعد ایک لفظ ہوگا ناٹ. یہ تیسری پوزیشن پہ آئے گا لفظ ناٹ اور اس کے فوراً بعد آتا ہے ورب، مین ورب یعنی فعل. اور پھر پانچویں پوزیشن پہ آتا ہے آبجیکٹ. یہاں پہ 5 طرح کے لفظ آئیں گے اور یہ پانچوں الفاظ ضروری ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپشنل نہیں ہے یا ہم کوئی بھی چھوڑ نہیں سکتے. یہ پانچوں الفاظ عام طور پر آتے ہیں. تو اس کے اگر آپ اگزامپل دیکھیں، سینٹنس ہے یہاں پر یو ڈو ناٹ ٹیک ٹی. یہاں پر یو آیا سب سے پہلے، یہ سبجیکٹ تھا. پھر آیا ڈو، یہ ہیلپنگ ورب ہے. ناٹ یہ جملے کو منفی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹیک یہاں پر فعل ہے اور ٹی یہاں پر آبجیکٹ ہے اور اس کا مطلب ہے تم چائے نہیں پیتے ہو. یو ڈو ناٹ ٹیک ٹی. تیسرے جملے کی جانب اگر آئیں ہم تو اس کو کہتے ہیں انٹیروگیٹو سینٹنسز اور انہی کو ہم اردو میں سوالیہ جملے کہتے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں کچھ بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے. اب سوالوں کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جس میں کچھ معلومات لی جاتی ہے اور ایک سوال ایسا ہوتا ہے جس میں صرف ہاں یا نہیں کا جواب طلب کیا جاتا ہے. تو اس کے اسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ورڈ آئے گا یہاں پر اسٹرکچر میں WH ورڈ. WH ورڈ انگلش میں ان الفاظوں کو کہتے ہیں جن میں W سے سٹارٹ ہوں یا H سے، اور یہ عام طور پہ صرف سوالی جملوں میں آتے ہیں جیسے کہ واٹ، وین، ہاؤ، ہو، ویئر. تو یہ سب WH ورڈ ہے. تو سوالات جب بنائے جائیں گے تو سب سے پہلے یہ آتے ہیں WH ورڈ. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جملے میں آ جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوالیہ جملے میں شروعات کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہیلپنگ ورب سے، وہاں پہ ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کی ضرورت ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. تو کچھ جملوں میں WH ورڈز آئیں گے اور کچھ میں نہیں آئیں گے. تو سوالی جملے میں WH ورڈ ایک غیر ضروری چیز ہے. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ہیلپنگ ورب. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہیلپنگ ورب استعمال نہ کریں. ہمیں لازمی ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد آتا ہے ورب، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ کام کرنے والا. تو جب بھی ہم سوالیہ جملے کا اسٹرکچر بناتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ سے پہلے آتا ہے ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب کے بعد آتا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کام کرنے والا ہے. اس کے بعد آتا ہے ورب، مین ورب یعنی کہ جو بھی کام ہو رہا ہے، اور پھر آتا ہے آبجیکٹ. تو کل ملا کے یہاں پہ 5 طرح کے ہی الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ 5 ہوتے ہیں کبھی اور کبھی 4 ہو جاتے ہیں. یہاں پہ WH ورڈ اتنا ضروری نہیں ہوتا. ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ایگزامپل میں ہے سینٹنس ڈو یو ٹیک ٹی. تو یہاں پہ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ڈو ہیلپنگ ورب کے طور پر، یو سبجیکٹ کی جگہ پر، ٹیک فعل کی جگہ پر، اور ٹی آبجیکٹ کی جگہ پر. اور اس کے بعد ہمیں ایک سوالیہ نشان لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا یہ 3 سادہ جملے ہوتے ہیں جن کو ہمیں لازمی سیکھنا ہوتا ہے جب بھی ہم ٹینسز کو سیکھتے ہیں.
ان کے نام تھے افرمیٹیو، نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے کچھ بی فارمز کے اوپر نظر ماریں گے۔ یہ بی فارمز کون کون سی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جملے بنانے میں اور مختلف اسٹرکچرز بنانے میں۔ جب آپ ٹینسز سیکھیں گے تو ان کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ ویسے تو اور بھی دوسرے ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈو کے حوالے سے کچھ ورڈز ہیں، ڈو، ڈڈ، ڈن، اور اسی طرح ہیز، ہیو، ہیڈ، یہ ایک ہیو فیملی کہلاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ہیلپنگ وربس جو استعمال ہوتے ہیں وہ بی فارمز کے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ان پہ ذرا نظر مار لیتے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں ہر ورب کی 4 فارمز ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، فورتھ فارم، اسی طرح بی کی بھی 4 فارمیں ہیں، لیکن الفاظ بہت سارے۔ اگر آپ پہلی فارم دیکھیں، بی کی پہلی فارم کے اندر 4 الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے از، پھر آتا ہے ایم، اس کے بعد ہے آر، اور پھر ہے بی۔ یہ چاروں الفاظ فرسٹ فارم کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں بی کی۔ شروع کے جو 3 ہیں از، ایم، آر، یہ پریزنٹ ٹینسز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بی جو فارم ہے یہ زیادہ تر موڈل ورب کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ موڈل وربس جیسے کہ ول، مسٹ، کین، کوڈ، شوڈ، یہ سب موڈل وربس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم ایک ایپیسوڈ بنائیں گے۔ تو ابھی ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ فرسٹ فارم میں 4 الفاظ آتے ہیں، از، ایم، آر اور بی فارم۔ سیکنڈ فارم کی بات کریں تو اس میں 2 الفاظ آتے ہیں، واز اور ور۔ تھرڈ فارم میں صرف 1 الفاظ ہے، وہ ہے بین، جبکہ چوتھی فارم میں بھی صرف 1 ہی ورڈ ہے اور وہ ہے بینگ۔ جسٹ لائک کسی بھی ورب کی چوتھی فارم اگر آپ دیکھیں تو اس میں آئی این جی لگا ہوتا ہے، تو ادھر بھی بی کے ساتھ آئی این جی لگا ہوا ہے، تو یہ بنا رہا ہے بینگ۔ تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، جس میں ہم ٹینسز کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کو سیکھنے میں مزہ بھی آئے گا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہذا آج کے لیے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔